اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ماہ ذو الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کا وظیفہ ہے۔ تو میں ذو الحج کا وظیفہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہم کس طرح پڑھیں گے اور کس طرح اپنے اللہ سے مدد حاصل کریں گے۔ یہ آج والا وظیفہ ہر چیز کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ روپیہ پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، شادی کے لیے کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، تو یہ والا آپ نے وظیفہ پڑھنا تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا؟ کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا؟ کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو ہمارے کام آئے؟ کون ہے اللہ کے سوا ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا ہمارے دکھ درد پر مرہم رکھنے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا ہمارے دل کی دھڑکنوں کی صدائیں سننے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا ہماری خواہشات کو پورا کرنے والا؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے۔ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، سننا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایمان والوں، راتوں کو اٹھنے والوں، رونے والے پردہ دار عورتیں، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جس میں بہت سارے سینکڑوں کروڑوں کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور بہت سارے کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور کچھ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، اور کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہیں اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے اہل ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ ان سب سے اللہ بات کر رہا ہے، اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا سارا دن ساری رات گناہوں میں گزرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت ہم سے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور سنیں، اگلی بات اس سے بھی عجب ہے۔ کسی بادشاہ کو کیا پرواہ ہے کہ رعایا بھی ان سے پیار کرے؟ ان کا تو بس حکم چلتا ہے، اور پھر میرا اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی، اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ حالانکہ اللہ کی قسم، میرے نبی نے فرمایا، 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہر جگہ پہ فرشتوں نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اتنے سجدے اس کو ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالی ہم سب کو کہہ رہا ہے۔ ہم جو راتوں کو غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور دن کو بغاوت کرتے ہیں اللہ سے، مال کا غلط کمانا، غلط خرچ کرنا، جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا، تو ان سے اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تم مجھ سے پیار کر۔ حالانکہ بادشاہوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اتنا بڑا شہنشاہ کہ کل کائنات اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔
زمین آسمان کا شہنشاہ ہے میرا اللہ، زندگی اور موت کا مالک ہے میرا اللہ، اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایک اکیلا تنے تنہا میرا اللہ، کل کائنات کا مالک، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ احد، بے مثال، صمد، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، تو پھر ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ مبارک مہینہ ہے اور یہ مبارک دن ہے جن کی فضیلت بھی بہت ہے، جن کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ تو دینے پہ مائل بے کرم ہے۔ ہم مانگے تو صحیح اس اللہ سے، کیا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے اور عمل کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ بہت خوبصورت دعا کا وظیفہ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بیان کر دوں کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے اور اس کا اتنا اجر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک غریب بوڑھی عورت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے کے لیے بضد تھی، اور وہ عورت بولی بابا فرید رحمۃ اللہ سے کہ بابا جی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی، میری کچھ مدد کیجیے۔ مدد کے لیے بضد ہوگی وہ بڑھیا۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھا تو بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ میرے پاس۔ وہ بڑھیا گئی اور ایک مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے واپس لے کے آئی بابا جی کے پاس۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مٹی پر دم کیا اور اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے وہ سونا اس بڑھیا کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ لے لو اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کر لو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئی تو اس نے ایک دن کئی مٹی کے ڈھیلے اپنے گھر میں اکٹھے کیے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مٹی کے ڈھیلوں پر پھونکے مارنے شروع کر دیں۔ تو اس عورت کا خیال یہ تھا کہ مٹی کے ڈھیلے جو بھی ہیں وہ آن کی آن میں سونے میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، مٹی ویسے ہی مٹی کے ڈھیلے ہی بنے رہے۔ اس عورت نے بہت مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے پھونکے ماری، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، وہ عورت ناکام ہو گئی۔ وہ عورت کافی دن سورہ فاتحہ پڑھ کر مٹی پہ دم کرتی رہی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالآخر وہ عورت مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور مٹی سونا بن گئی، آپ نے صرف چند بار سورہ فاتحہ پڑھی اور مٹی پہ دم کیا، لیکن میں چند دنوں سے لگاتار سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں اور مٹی پہ دم کر رہی ہوں، پھونکے مار رہی ہوں، لیکن مٹی صرف مٹی ہی رہی۔ تو
क्या आप बता सकते हैं कि इसमें मेरी गलती क्या हुई? तो उस वक्त हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ने ये तारीखी फिक्रा अदा किया, ये तारीखी अल्फाज कहे आपने, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं थी। सुबहान अल्लाह, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अगर अल्लाह के वली चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है जब वो अल्लाह का हो जाता है। तो वही अल्लाह है, हम उसी के बंदे हैं, तो हम भी अल्लाह से दुआ करें। वो तो कहता है मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला हूँ। तो हम भी उसे अल्लाह से मांगेंगे। लेकिन फिर मैं आपको बयान करूँ कि मैं आपको सिर्फ वजीफा नहीं बताता, वजीफा करने का अमल भी बयान करता हूँ। 2, 4, 5, 7, 10 दफा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह की ज़ात चाहे जो चाहे कर दे, कोई उसको पूछ नहीं सकता। लेकिन वज़ाइफ और अमलियात का मकसद यही होता है कि जो कुछ ना होने वाला हो वो हो जाए, जो चीज़ जिसको कोई नामुमकिन कहता है वो मुमकिन बन जाए, जो इंसानी अकल से बाहर हो कोई भी चीज़ तो वो हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। वजीफे और अमलियात का ये फ़ायदा होता है। तो ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 है, इसको हम पढ़ेंगे। ये एक मरतबा शुरू में और एक मरतबा आखिर में मुकम्मल पढ़ लें, उसके बाद इसकी तकरार कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये दिन भी, ये महीना भी बहुत मुकद्दस है, तो इसमें इस आयत की बार बार तकरार करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप हर नमाज के बाद इसकी सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, यानी हर नमाज के बाद इसको 100 मरतबा पढ़ लें। इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर इसको आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ें, और बाद नमाज इशा भी या बाद नमाज तहज्जुद भी इसकी आप तस्बीह कर लें, तो ये सबसे बेहतर होगा। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके ख़जाने भरे हुए हैं, उसके ख़जानों में सब कुछ है। और ये हकीकत है, अगर अल्लाह की ज़ात चाहे तो आपके घर में पड़ी हुए बर्तनों को भी अल्लाह की ज़ात अपने फजल से, अपने करम से सोने में तब्दील कर दे। वो हर चीज़ पे कादिर है। जिस अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, जिस अल्लाह ने ये सारी दुनिया को पैदा किया है, मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया है, तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद अपने अल्लाह से दुआ करें, और दुआ में भी यही जहन में रखिएगा, आपको जो भी मसला है, जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसको अपने जहन में रखें। और यही जहन में रखिएगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मांगेंगे। और तू ही वो वाहिद ज़ात है, वाहिद हस्ती है जो हमें अता कर सकता है। बावुज़ू होकर इसको पढ़िएगा। हर नमाज के बाद अगर पढ़ लें एक तस्बीह तो सबसे बेहतर है, वरना इसको बाद नमाज इशा जो है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लें ये चंद दिन, बल्कि इसको जितने ज़्यादा दिन भी पढ़ सकते हैं इसका फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को ले लें, किसी भी एक आयत को, किसी भी एक सूरत को, किसी भी वजीफे को, तो उसको आप अगर लगातार करेंगे तो फिर एक दिन वो आएगा कि आप उस मुकाम पे होगे जब सारी दुनिया आपके पीछे होगी। तो इसमें एक तो सवाब है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि एक लफ्ज़, कुरान मजीद का एक लफ्ज़ पढ़ने की 10 नेकियां हैं। तो एक तो इसका सवाब है, दूसरा इससे दुनिया भी बनेगी, इससे आखिरत भी बनेगी हमारी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सब की मुश्किलातें, परेशानियां दूर करे, और जिसकी जो भी हाजत है अल्लाह ताला उसको अता करे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नाम पढ़ेगा, उसका सवाब और उसका अजर आपको और मुझे, हम सबको मिलेगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह ताला एक नए वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।